کچھ حدیث میں آخر میں استغفار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک اب آ رہی ہے۔ جی تو جس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اور رحمت کا اعلان فرمایا تھا، اس میں سے تین اسباب بیان ہوا تھا۔ ایک تو تھا دعا اور امید، ایک تو تھا استغفار، تیسرا جو تھا اس میں فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہ اے بنی آدم، جب تک تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچ کے رہے گا، بغیر شرک کے آئے گا، تو میں تمہارے تمام گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو شرک سے اگر کوئی اجتناب کرتے ہوئے توحید پر اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور توحید وہ عظیم چیز ہے، وہ عظیم عبادت ہے جو تمام قسم کی گناہوں کی مغفرت کا اساس ہے، اور توحید سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام عبادت کی اساس توحید ہے، اور توحید ہی انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ یقینی بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جو شخص کلمہ توحید کا پورا پابند ہوتا ہے اور جس نے اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت، اس کی تعظیم، اس کی ہیبت، اس کی خوف اور خشیت نکال کر اللہ پر توکل اور اعتماد کیا، اپنا امید اللہ سے باندھ کے رکھا، اور وہ شرک کی گناہ سے عبادات، اپنے نیت میں، عبادات میں، ہر قسم کی عبادات میں، دعا میں اور مانگنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور وہ خالص توحید پر کاربند رہ کر اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر اس کا گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک ایسا ایک خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت ناممکن ہے، اور شرک اس روئے زمین پر کی جانے والی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والا پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور شرک کی مذمت میں بے شمار آیات احادیث بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، شرک سے ہمیں بچائے، شرک سے ہماری حفاظت کرے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور توحید پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔